السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری کلاس ہے 23ویں کلاس ہے، یہ اس کا پارٹ اے ہے اور موضوع اب بدلے گا۔ اب ہم نون ساکن کا غنہ پڑھنا شروع کریں گے، اور نون ساکن کے غنے بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک پڑھیں گے ہم جس کا نام ہے اقلاب۔ اقلاب اگر یہ لفظ مشکل لگے تو آسان انگلش میں یوں لگتا ہے چینج، چینج۔ تو جب بھی ہم اب اس کو جب تفصیل سے دیکھیں گے تو اس کے نام ہمیں سمجھ میں آنے بھی شروع ہو جائیں گے۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن، تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ایکسرسائز کا بھی بات کر لیتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے غنہ، غنہ۔ اس میں یہ ایکسرسائز دی ہیں آپ کو 22A۔ اچھا میں بار بار عرض کرتا ہوں، دیکھیں ان ایکسرسائزز کے دینے اور ان کے کرنے کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو چیک کرنا ہے، یہ بالکل مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ غنے سمجھ میں آ جائیں اور آپ یہ کرنے لگ جائیں۔ دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے نا۔ اگر ہمیں یہ آپ سے کام کروانا ہی ہوتا تو ہم اس کو لازمی کر دیتے ہیں کہ بھائی جب تک اب آپ یہ کر کے نہیں دکھائیں گے جب تک ہم آگے کا سبق بڑھائیں گے نہیں آگے۔ لیکن یہ مقصود نہیں ہے، ہمیں کام آپ کریں یا نہ کریں ہمیں کیا فرق پڑے گا، لیکن ہاں آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ اگر پچھلے غنے مشق کر کے صحیح نہیں ہوئے تو اگلے غنے سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایک آسان سی بات ہے، بالکل سیدھی سمجھ میں آنے والی۔ اس لیے کوشش یہ کریں ہمیشہ کہ غنے وہ جو یہاں سکھائے جا رہے ہیں انہیں ہم مشق کر لیں، اور مشق کر کے کوشش کریں کہ جی یہ ایک ہفتے میں ہم اتنے کمانڈنگ ہو جائیں کہ نیا غنہ ہم جب سیکھیں تو پچھلا ہمارا پکا ہو چکا ہو۔ اب ان باتوں کو جو سمجھیں گے وہ کام کو کریں گے اور وہ کر کے چیک بھی کرا لیں گے، تاکہ اگر ان کی سمجھ میں آنے میں بھی کوئی کمی ہے، کوئی غلطی ہے، وہ کمی بھی دور ہو جائے گی، وہ کمی بھی دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے،
تو یہ تھوڑا سا اس لیے بار بار آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہر ایک کوشش کرے کہ بھائی ہم یہ وقت، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو آپ کام کریں گے یا اس کی محنت کریں، اس کی کوشش کریں، یہ آپ کا کوئی ضائع ہو رہا ہے. یہ سب عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے. قرآن کا سیکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ قرآن جو اللہ کا کلام ہم اپنی زبانوں پہ جاری کر لیں اور اس طرح کر لیں جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، معمولی بات ہے؟ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور کر لیں. بس ہمیں تھوڑی سی سستی کوتاہی ہوتی ہے، اچھا بھائی اب کر لیں گے، پھر کر لیں گے، پچھلے تو کام ابھی تک نہیں ہوئے، اب کیا کریں؟ سب کو چھوڑ دیں، ابھی جو کچھ ہے بس یہاں سے شروع کر لیں، پچھلا پھر اٹھا کے دیکھ لیں گے، لیکن ابھی تو کر لیں. تو اب یہ کہ یہ دو ایکسرسائزز اس لیے بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ غنہ اگر سمجھنا ہے اور اچھی طرح مشق کر کے ہمیں اپنی پریکٹس میں لانا ہے تو یہ ایکسرسائزز ہم میں سے ہر ایک کرے، ہر ایک. کوئی یہ نہ سمجھے مجھے آتا ہے، جو یہ سمجھے گا مجھے آتا ہے اسی کے لیے پرابلمز کھڑی ہو جائیں گی. اس میں ہم نے جو چیز پڑھی ہے دیکھیں وہی ہم کہتے ہیں کہ کر لیں. قرآن پاک سے کم از کم 10 یا 20 جتنے آپ کو دل چاہے میم مشدد والے، یعنی میم پہ تشدید آ رہی ہو، یہ غنے تلاش کرنے. ایسے ہی نون پہ تشدید آ رہا ہو یہ بھی تلاش کرنے. 10 یا 20 جو جیسے چاہے کر لیں. ایک ایکسرسائز یہ تھی، یہ ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی. گزشتہ ہفتے ہم نے پھر یہ دوسری چیز پڑھی. اس میں کیا تھا کہ میم ساکن کے بعد حرف با یا تو آ جائے تب غنہ ہوتا ہے، یا میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے تب غنہ ہوتا ہے. تو اس کی بھی مثالیں 10 یا 20 ڈھونڈ لیں. یہ جو لوگ ڈھونڈ لیں گے نا وہ پھر کرنے بھی لگ جائیں گے اور ان کو سیکھنا آسان ہو جائے گا. ان کے لیے پڑھنے میں ان کو خود خیال رہے گا، ہاں بھائی ہمیں دکھ رہا ہے تو ہمیں بھی غنہ کرنا ہے. تو یہ آسان کام ہوگا انشاءاللہ. تھوڑا سا جو اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کا سارا کا خلاصہ یہ اس میں آ رہا ہے. دیکھیں غنہ کیا ہوتا ہے. غنہ ناک میں آواز کو گم کرنے کا نام ہے یا چھپا لینے کا نام ہے. پھر حروف غنہ کتنے ہوتے ہیں جی؟ 2 ہوتے ہیں. ہر حرف پہ غنہ نہیں ہوتا، صرف میم پہ یا نون پہ غنہ ہوتا ہے. کیا ہر میم ہر نون پہ غنہ ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی ہے نہیں، ہر ایک پہ نہیں ہوتا، بلکہ جب نون یا میم تشدید والا آ جائے یا ساکن حالت میں آ جائے جب غنہ کرتے ہیں، ورنہ نہیں. تو اب حالتیں کتنی ہوئیں؟ 4. یا تو میم تشدید والا ہوگا یا میم ساکن ہوگا، یا نون تشدید والا ہوگا یا نون ساکن ہوگا. ہم نے اس میں سے 3 حالتیں پڑھ لی ہیں. پہلی 2 میں تو ایک ہی جیسا قاعدہ لگتا ہے. میم اور نون اگر تشدید والا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ غنہ کرنا ہے، کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے، کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے. لیکن میم ساکن میں ہمیں دیکھنا ہے. میم ساکن میں ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں میم ساکن میں یہ دیکھنا ہے کہ ہر میم ساکن غنہ نہیں کرے گا، بلکہ جس میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا یا حرف میم آئے گا تو یہ غنہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے سب مشقیں اس کی کر لی. اس کی کچھ اب اس کے مثالوں کے ساتھ ایک چارٹ بھی بنایا تھا ہم نے. دیکھیں سب کی مثالیں آ گئیں. پہلا ہم نے سیکھا میم تشدید کا. تو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی ہاں یہ میم تشدید آیا تو اس کو غنہ کر رہے ہیں. پھر نون تشدید، اس میں ہمارے یہ سارے جتنے بھی سورہ ناس کی آخر ہے آیت کا، اس میں سب میں نون تشدید آ رہا ہے تو اس کا ہمیں غنہ کرنا ہے. پھر میم ساکن کے بعد باقی مثالیں وہ ہم نے یہاں ساری یہ لے لی تھیں، ایک ہی چارٹ میں آ رہی ہے، سب سمجھ آ رہا ہے. ہر جگہ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو غنہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں میم ساکن کے بعد حرف میم ہی آ جائے تو بھی غنہ کر رہے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں انہوں نے ہماری سہولت کے لیے میم ساکن کے بعد میم، جیسے با میں تو ہمیں پہچاننا پڑتا ہے نا، لیکن یہاں میم ساکن کے بعد میم میں ہمیں انہوں نے سہولت کے لیے میم پہ تشدید لگا دیا تاکہ ہم تشدید کا سمجھ کے بھی غنہ شائع کر لیں. اصل میں کیا ہے یہ میم تشدید کا غنہ نہیں ہے، یہ میم ساکن کے بعد حرف میم آ جانے کا غنہ ہے. یہ بھی سکھائیں گے کہ میم یہ بھی تشدید ہے اور میم یہ بھی تشدید ہے. ہمیں پتہ کیسے چلے؟ 3 طرح کے میم پہ تشدید آتے ہیں، وہ 3 طرح کے الگ الگ ہمیں سیکھنے ہوں گے، ہمیں سمجھنا ہوگا. پہلے ابھی 1 سیکھیں گے، 2 سیکھیں گے تو ہی تو سمجھ میں آئے گا سب کا فرق، ورنہ سب ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو جائیں گے. یہ اب تک کا خلاصہ تھا جو ہم نے سیکھا ہے. اب آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں
اب یہ چوتھی حالت رہ گئی تھی خالی، نون ساکن کا غنہ، نون ساکن کا غنہ. تو نون ساکن کے غنے کو سیکھنے کے لیے ایک الگ سے پورا، یعنی یوں سمجھیں کہ اصل مضمون تو غنے کا اب شروع ہو رہا ہے. نون ساکن کا یہ غنہ ہے جو سب سے زیادہ سیکھنے کی چیز ہے، سب سے دشوار ہے. اچھا، چوتھی حالت والا 4 طریقوں سے ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں. چوتھی جو حالت ہے یعنی نون ساکن کا غنہ، یہ 4 طریقوں سے کیا جاتا ہے، یہ بھی 4 طریقوں سے. تو اب یہ 4 طریقے کون کون سے ہیں، تھوڑا سا ہم اس کا پہلے جانیں گے، پھر اس کی تفصیل ہمارے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. یہ 4 طریقوں سے کیا جاتا ہے. پہلا، اس کو کہتے ہیں اخفا. اخفا خفی کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، مخفی ہے نا کہتے ہیں، تو یہ وہی ہے خفی. نون کو چھپانا ہے، اس میں نون کو چھپانا ہے، ہائیڈ کرنا ہے. نون کو چھپانا ہے، ہائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے 16 کیا لکھا ہے ابھی بتاتے ہیں تھوڑی سی دیر بعد. پہلا غنہ ہو گیا نون ساکن کا، اسے کہتے ہیں اخفا. دوسرا اس کا ہی اپوزٹ ہے، اظہار کرنا. اب نون کو ظاہر کر دینا ہے، یہاں پہ ہمیں چھپا دینا تھا، اخفا کرنا تھا، ہائیڈ کرنا تھا. یہاں پہ ظاہر کر دینا ہے، ظاہر کر دینا ہے، شو کر دینا ہے، نون ہی کی آواز آئے ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری طرح کا ہو گیا. پھر تیسرا، اسے ادغام کہتے ہیں. ادغام اردو میں جو ذرا تھوڑی اچھی اردو جانتے ہیں ان کو پتا ہے، مدغم کہتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے میں ضم ہو گئے، ایک دوسرے میں چلے گئے. نون اس میں ہٹا کے ملا دیتے ہیں آگے پیچھے کو، نون کو ملا دینا، مرج کر دینا، اس میں ملا دیتے ہیں، پچھلے اگلے حرف کو ملا دیتے ہیں، بیچ سے نون ہٹ جاتا ہے، تو یہ ادغام کہلاتا ہے. اور آخری اقلاب، یہ نون کو میم سے بدل دیتے ہیں. نون کا حرف ہی بدل جاتا ہے اور میم اس کی جگہ آ جاتا ہے، نون کی جگہ میم آ جاتا ہے. کیسے آتا ہے، کیوں آتا ہے، یہ ہم پورے تفصیلاً سیکھیں گے. یہ چاروں غنّے تفصیل سے سیکھیں گے. اور جب بدل رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، چینج ہو رہا ہے. تو یہ اقلاب ہے، اقلاب. اب دیکھیں یہ گنتی جو یہاں لکھی ہے اس کا بھی مطلب سمجھ لیں. ہمارے پاس عربی زبان میں کل 29 حروف ہیں. ٹھیک ہے، 29 حروف ہیں. 29 حروف میں سے صرف ایک حرف ہے جو نون ساکن کے بعد آ جائے تو ہم نون کو میم سے بدل دیتے ہیں. یہ ایک اس لیے لکھا ہے، سمجھ رہے ہیں. اسی طرح یہ مرج والا کام نون کے لیے کب کرتے ہیں ہم، جب کوئی سے 6 حرف ہیں وہ آ جائیں، ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو ہم یہ مرج والا کام کرتے ہیں، ادغام والا کام کرتے ہیں. اسی طرح 6 حرف ہیں جو نون ساکن کے بعد اگر آ جائیں تو ان کو بھی ہم ظاہر کرنے والا کام کر دیتے ہیں، اظہار والا کام کر دیتے ہیں. اور اب یہ 6 12 اور ایک 13 نکال دیں تو کتنے بچے، 16. یہ 16 میں پھر کیا کرتے ہیں، ہمیں یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر ہمیں یہ یاد ہو جائیں. 13 یاد کرنا آسان ہے، 16 یاد کرنا مشکل ہے. تو یہ 13 بھی 3 کیٹیگریز میں ہیں. یہ یاد ہونے کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے تو سیکھ بھی جائیں گے. تو یہ باقی کے جو رہ گئے 16، ان سب کے اندر نون کو چھپانا ہوتا ہے، اخفا کرنا ہوتا ہے، ہائیڈ کرنا ہوتا ہے. اب اگر ہم انہیں سیکھنا چاہیں تو آپ بتائیں دیکھ کے، یہ ہر ایک کی سمجھ میں آئے گا. یہ 16 حرف والا سیکھنا جس میں ہم 16 حرف کا خیال رکھیں، یہ آسان کام ہے یا ایک حرف والے کا؟ سب سے آسان تو ایک حرف والے کا ہے. پھر اس کے بعد 6 حرف، پھر 6 حرف اور پھر 16 حرف. تو ہم سیکھیں گے اس کو الٹی ترتیب سے. یہ جو ترتیب ہے نا، اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب، یہ بنائی ہوئی ترتیب ہے، لیکن سہولت اس میں ہے کہ ہم اسے یوں سیکھیں. پہلے اقلاب سیکھ لیں، اس کے بعد ادغام، پھر اظہار، پھر اخفا. یا انگلش میں کہیں تو پہلے چینج، نون چینج ہوگا وہ سیکھ لیں، پھر نون
مرج ہوگا وہ سیکھ لیں، پھر نون شو ہوگا وہ سیکھ لیں، پھر نون ہائیڈ ہو جائے گا وہ سیکھ لیں. تو یہ اب ہم اس ترتیب سے سیکھیں گے، نیچے سے اوپر جائیں گے. ٹھیک ہے. اب پہلا جو ہمیں سیکھنا ہے نا، جس میں نون چینج ہوتا ہے، یہ تو ہمیں ذہن میں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، تبھی ہم مانیں گے کہ بھائی نون کو کیوں بدلیں، ورنہ جو حرف لکھا ہوا ہے قرآن میں وہ حرف بدل کیسے جائے گا. تو اس کے لیے پہلے اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھیں گے. اچھا یہ اور زبانوں میں بھی ہے، ہماری اردو زبان میں بھی ہے، تو ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. ہم وہ کام کر رہے ہیں، نون کو میم سے بدل رہے ہیں، اردو میں بھی کر رہے ہیں، اردو میں بھی، لیکن ہم اس پہ توجہ آج تک کی ہی نہیں. کبھی کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ بھائی یہ یوں بدلتا ہے. نہ ہم نے کسی سے پوچھا بھائی لکھا تو نون ہے، میم کیوں پڑھ رہے ہو، میم کیوں پڑھ رہے ہو. ہم نے کبھی نہیں پوچھا، اور نہ کسی نے ہمیں بتایا کہ بھائی اس کے پیچھے یہ رول ہے کہ نون کو جب بھی ایسا ہوگا تو نون کو نون نہیں پڑھا جائے گا، میم پڑھا جائے گا. اب وہ مثالیں پہلے اردو کی دیکھتے ہیں، پھر عربی پہ آئیں گے انشاءاللہ. ایک بات اور سمجھ لیں، جتنے بھی یہ نون ساکن کی ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں، نون ساکن اور تنوین کا غنہ ایک طرح ہوتا ہے. کہیں پہ نون ساکن آئے گا تب بھی ہمیں یہ سارے چاروں غنے کرنے کا خیال کرنا ہے، اور کہیں پہ تنوین آ جائے یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تب بھی ہمیں انہی چیزوں کا خیال کرنا ہے، انہی کا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نیچے بیان کر دی. تنوین میں دراصل نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ دیکھیں ہمیں پہلے سیکھا تھا، تنوین یوں لکھتے ہیں نا، با 2 زبر بن، با 2 زبر بن. اگر اسے توڑ کے لکھیں تو یہ یوں ہی بن جائے گا نا، با زبر اور نون ساکن. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بن بن، جیسے اسے پڑھتے ہیں بن، تو اس کا مطلب ہے نون ساکن چھپا ہوا ہے. ایسا لکھا تو نظر نہیں آ رہا لیکن اندر ہے. تو بس یہ نون ساکن ہے، اسی بنیاد کے اوپر نون ساکن کے غنے جس طرح کیے جاتے اسی طرح تنوین کے غنے کیے جائیں گے. با 2 زیر بن، وہ دیکھیں ایسے لکھا جاتا ہے، بن ایک ہی بات ہے دونوں، نون ساکن چھپا ہوا ہے. بن، اب نون ساکن چھپا ہوا ہے. تو ہم یہ بات ایک ذہن میں رکھیں گے. ہم سیکھیں گے تو نون ساکن کے غنے، لیکن وہی سارے نون ساکن کے غنے جب کبھی تنوین آ جائے، جب بھی وہ ہمیں نون ساکن کیونکہ چھپا ہوا ہے تو ہم تنوین میں بھی ویسے ہی کریں گے جیسے نون ساکن میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں پہلے اردو زبان میں کہ نون میم سے بدلتا کب ہے. دیکھیں اردو کا عام لفظ ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، نبی، نبی، یہ ہر ایک کو معلوم ہے. ہم میں سے ہر ایک کیسے پڑھتا ہے؟ نبی. اچھا، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جمع، اس کی جمع، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کہے گا انبیاء، انبیاء. ارے بھائی یہ تو نون ہے تو اس کو کیسے پڑھو؟ انبیاء، انبیاء. لیکن ہم تو نہیں پڑھتے. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ انبیاء. ہر ایک بتانے والا بھی ہمیں یہی بتاتا ہے اور ہم خود بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، انبیاء. اب میں پوچھتا ہوں یہ سوال کہ بھئی یہ نون کو میم سے کیسے بدل دیا؟ کیسے بدل دیا؟ کون سا قاعدہ لگایا؟ تو اس کا جواب یہی ہے جو ہم ابھی سیکھیں گے کہ نون ساکن تھا، یہ نون ساکن تھا. نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا. اگر نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے، چاہے اردو ہو چاہے عربی ہو، تو یہ نون ساکن میم ساکن سے بدل جاتا ہے. یہ ہمارا قاعدہ اردو میں بھی لگتا ہے اور عربی میں تو خیر ہے ہی. عربی میں ہمیں لکھا ہوا دکھ جاتا ہے، چھوٹا سا میم بنا دیتے ہیں وہاں پہ. اردو میں بنا ہوا بھی نہیں ہوتا، لیکن پڑھتے سب یوں ہی ہیں، پڑھتے سب یوں ہی ہیں. کوئی بھی اس کو انبیاء نہیں پڑھتا، انبیاء، انبیاء. میم کی آواز نکالتے ہیں سبھی، سبھی میم کی آواز نکالتے ہیں. اردو کے اور کچھ لفظ جمع کیے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے نا ہو کیا رہا ہے. ہمیشہ سے استعمال ہو رہے ہیں وہ لفظ لیکن ہم نے توجہ نہیں کی کبھی. اب آج شاید جن لوگوں نے پچھلے سیشنز لیے ہیں ان کو پتا ہوگا،
ورنہ جو لوگ پہلی دفعہ لے رہے ہیں انہیں پتہ چلے گا کہ واقعی یہ سب اردو میں ہیں اور ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ یہ سارے اردو کے لفظ ہیں، سارے، ان میں یہ کہیں بھی میم چھوٹا لکھا نہیں ہوتا، ہم نے صرف لکھ لکھ کے دکھا دیا کہ دیکھیں ہر جگہ پہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ لفظ کیا تھا؟ کنبا، کنبا۔ اب یہ کنبا کوئی کہتا ہے؟ ہر ایک کیا کہتا ہے؟ کمبا، کمبا، کمبا۔ یہ دنبا کوئی کہتا ہے؟ دنبا نہیں، دمبا، میم سے بدل دیتے ہیں۔ ہم لکھے ہوئے کو بھی خود ہی بدل رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس وقت تک تو پتہ نہیں تھا، لیکن سنا ایسے ہی، لوگوں نے بتایا ایسے ہی، ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ایسے، لوگ آپس میں کہتے ایسے ہی ہیں تو ہم بھی چل پڑے۔ ہم نے کبھی پوچھا نہیں، کسی سے بھی پوچھا؟ اپنے جان پہچان میں جو لوگ ہو نا ان سے پوچھیں تو، کبھی ان سے پوچھیں بھائی یہ دمبا میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہی ہوں دمبا، اسے دنبا کیوں نہیں کہہ رہی؟ لکھا ہوا تو نون ہے، وہاں تو میم بھی نہیں لکھا ہوتا۔ اسے گنبد کیوں نہیں کہہ رہے؟ گنبد، گنبد کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی میم سے بدل رہا ہے۔ اور اگر ہم یہ ممبر، ممبر، کوئی منبر نہیں کہتا، منبر کوئی نہیں کہتا، ممبر۔ اچھا یہ سنبل، سنبل تو کوئی نہیں کہتا، سنبل، سنبل۔ انبرین تو کوئی نہیں کہتا، انبرین، امبرین، امبرین۔ دیکھیں اگر اب ہم غور کر لیں جو بات ابھی بتائی تھی، انبیاء میں ہر جگہ نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، ہر جگہ اردو میں ہے یہ سب قاعدے، نون ساکن کے بعد حرف با، 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 نون ساکن کے بعد حرف با۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اب یہ سیکھ جائیں کہ جی نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو با کیا کرتا ہے؟ نون ساکن کو میم ساکن سے بدل دیتا ہے۔ بس یہ ہے سارا رول جو ہم یہاں سیکھ رہے ہیں، یہی سیکھنا ہے، یہی بات سمجھ میں آ جائے گی کیوں بدلتے ہیں، کب بدلتے ہیں۔ ہمیشہ نون ساکن پہ غنہ ہوگا۔ نون ساکن کا غنہ کیسے ہوگا؟ 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہوگا۔ پہلا طریقہ سیکھ رہے ہیں جس میں ایک ہی حرف کا دھیان کرنا ہے، وہ کیا؟ نون ساکن کے بعد حرف با اگر آ جائے تو نون ساکن کو میم سے بدل دیتے ہیں، نون کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ تو اس بدلنے کو کیا کہتے ہیں؟ چینج کر دینا، اور اس کا نام کیا ہے؟ اقلاب، اقلاب، بدل دینا، اقلاب۔ اچھا قرآن پاک میں عربی زبان میں دیکھیں یہ اب اس کا نام آ گیا، اقلاب، چینج کر دینا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ غنہ پڑھ رہے ہیں ابھی یہ نون ساکن کے 4 میں سے پہلا پڑھ رہے ہیں، اقلاب۔ اس کو تھوڑا سا سمجھا بھی ہے، اب ذرا الفاظ میں تشریح دیکھ لیں۔ اقلاب کے معنی ہیں بدلنے کے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ جیسے فنبذ یہ تھا، لیکن چونکہ اس کے بعد نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہ نون ساکن میم ساکن سے بدل جائے گا، فنبذ، فنبذ۔ دیکھیں یہ بدل گیا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اقلاب کرتے وقت نون کی آواز بھی شامل کرتے ہیں، یہ صرف میم پڑھنی ہے، نون نہیں پڑھنا، کیونکہ نون میم سے بدل چکا ہے۔ بعض لوگ کیسے کرتے ہیں پتہ ہے؟ سنیں یہ اور باریکی کی بات ہے، لیکن ہمیں اس طرف جانا نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانے کو میں بتا دیتا ہوں۔ وہ ایسے پڑھتے ہیں فَانبِذْ، اب نون کی آواز سے میم کی آواز میں چلے جاتے ہیں، فَانبِذْ، اور ہے کیسے؟ فَانبِذْ، ڈائریکٹ میم کی آواز میں جائیں، نون کی آواز آنے ہی نہ دیں،
بدل گیا نا نون تو میم سے. تو یہ چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے. اقلاب کا غنہ صرف ایک حرف با پہ ہوتا ہے. ہماری سہولت قرآن پاک میں اب اتنا کون یاد رکھے, اتنی ساری چیزیں کون اسے یاد رکھے. تو ہماری سہولت کے لیے قرآن پاک میں جب جب یہ کام ہوا ہے, نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا تھا, انہوں نے وہاں پہ چھوٹا میم بنا دیا, ہماری سہولت کے لیے بنا دیا. پورے قرآن میں کر دیا یہ والا کام, تاکہ ہمیں یہ دشواری نہ ہو کہ ہم غور کر سکیں. ہاں آج ہم نے اگر یہ بات سیکھ لی ہے تو اب ہم یہ جا کے دیکھیں جہاں چھوٹا میم لکھا, ہم الٹے طریقے سے دیکھتے ہیں نا, الٹا دیکھیں, ریورس دیکھیں. میم جہاں چھوٹا لکھا ہوا ہے, کیا واقعی وہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف با, یا تنوین کے بعد بھی آ رہا ہوگا حرف با, دونوں میں میم چھوٹا لکھا ہوا دکھ رہا ہوگا. تو یہ ہماری سہولت کے لیے لگا ہوا ہے, لیکن ہم جان تو لیں کہ کیوں لگا ہوا ہے. کوئی بچہ ہم سے پوچھ لے, ہم قرآن پڑھا رہے ہیں, کوئی بچہ ہم سے پوچھے بھائی یہ یہاں چھوٹا میم کیوں لکھا ہے, اب ہم کیا بتائیں گے, اس کو میم پڑھ لو. وہ کہے گا کیوں پڑھوں بھائی, کوئی وجہ تو بتائیں. اب وجہ پتہ چلی, نون ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو یہ بدل جائے گا حرف میم سے. یہ چیز ہم پکی کریں گے انشاءاللہ تعالی, ہو جائے گی تھوڑے سے ٹائم میں, 1-2 دن میں انشاءاللہ ہو جائے گی. باقی جو ہوم ورک ہیں ان کو کریں گے تو سب کچھ پکا ہو جائے گا. اب یہ قرآن پاک سے مختلف مثالیں دیکھیں. اب یہاں پہ کیا ہے, نون ساکن تھا, اس کے بعد با ہے. ہر جگہ دیکھیں نون ساکن با, نون ساکن با, نون ساکن با. اچھا با کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو اس سے مطلب نہیں ہے, بس نون ساکن کے بعد حرف با آنا چاہیے. نون ساکن با, نون ساکن حرف با, نون ساکن حرف با, نون ساکن حرف با, نون ساکن حرف با. اب تنوین کی مثالیں بھی دیکھ لیں. تنوین حرف با, 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 تنوین حرف با. تنوین کی بھی تینوں لے لی, یہاں دیکھیں, 2 زبر تنوین, 2 زیر تنوین, 2 پیش تنوین. تو اب جتنے بھی تنوین تھے, ہر تنوین کے بعد اگر حرف با آیا ہے تو وہ تنوین کا نون ساکن چھوٹے میم ساکن سے بدل جائے گا. اب ذرا پڑھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جی ایسے اگر پڑھتے, یہ چھوٹا میم نہ لکھا ہوتا, کہیں بھی نہ لکھا ہوتا, تو ہم ظاہر اپنی روانی میں تو فن بز یوں پڑھ کے چلے جاتے, فن بز یوں ہی پڑھتے, کیونکہ ہمیں تو قاعدہ نہیں پتا تھا نا. قاعدہ پتہ چلے گا تو ہم پھر اب چاہے میم چھوٹا لکھا ہو نہ لکھا ہو, ہم خود بخود اس کو میم سے بدلنے لگ جائیں گے. ہاں ہمیں ایک سہولت, ایک ہیلپ تو ملے گی چھوٹا میم دیکھ کے, لیکن کسی جگہ پہ نہ ہو, مٹ گیا ہو, کہیں وقف کر رہے ہو, اس کے بعد آگے حرف با سے شروع ہو رہا ہو, تو ہم وہاں جب رواں پڑھیں گے تو ہمیں یہ میم خود ہی سے لگانا ہوگا, نون ساکن کو میم ساکن سے بدلنا ہوگا. تو یہ چیز ہمیں رول اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے. یہ سارے ان کاموں میں ہمیں کیا خیال کرنا ہے, نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با اگر آ رہا ہے تو ہم نون ساکن کو میم ساکن سے بدل دیں گے. اور یہ کیونکہ بدل رہے ہیں تو اس کو چینج کرنا کہتے ہیں, اور چینج کرنا کیا ہے, اقلاب کا غنہ ہے, اقلاب کا غنہ ہے. اب اسے جلدی سے دیکھتے ہیں. دیکھیں فن بز تھا, پڑھیں گے کیسے, فم بز, من بعدن یوں تھا, لیکن پڑھیں گے کیسے, من بعدن. تنبتو تھا, لیکن پڑھیں گے کیسے, تنبتو. اب صحیح والا جو ہے وہی پڑھتے ہیں, غلط تو سمجھ گئے نا کیسے تھا, تو صحیح پڑھ لیتے ہیں. من بعدی,
اچھا یہ بھی خیال کریں صرف حرف بدلنے میں نہ رہ جائیں، اس کے ساتھ غنہ بھی کرنا ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ہولڈ کرانا ہے، روکنا ہے. مم بطونی، مم بنی، انبأکا، انبورکا، یستنبئونک. اب یہ تنوین میں بھی وہی ہے. غلط پہلے غلط کا دیکھتے ہیں کہ غلط پڑھتے تو کیسے ہوتا. لا مرحبا بہم یوں پڑھتے، لیکن ہمیں وہ نون تو ساکن پڑھنا ہی نہیں ہے کیونکہ با نے اس کو میم ساکن سے بدل دیا. تو اب ہم میم کی آواز نکالیں گے. لا مرحبا بہم قولا بلیغا زوج بهیج خبیرا بصیرا ضلال بعید سمیع بصیر. ٹھیک ہے، یہ میرا خیال ہے سبھی کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھوڑی سی سمجھنا تو آسان ہے لیکن تھوڑی سی مشق کرنے سے نا یہ انشاءاللہ آپ کی پرفیکشن آ جائے گی، بہت اچھا ہو جائے گا آپ سب کا. دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز الحمدللہ یہ مکمل ہو چکا. تیسرا حصہ ہمارا جو ہم مشق کر رہے ہیں، تجوید میں جو چیزیں سیکھ رہے ہیں نا یہ چیزیں ہم مشق بھی تو کریں تاکہ ہمیں پریکٹس ہوتی جائے کہ ہاں کیا کیا سیکھا، وہ چیزیں قرآن کی تلاوت میں بھی آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں. تو اب ان ساری چیزوں کو یہاں پہ لگائیں گے. تبارک الذی سپارہ کر رہے ہیں، 29واں سپارہ پہلے کر چکے، اب تبارک الذی کر رہے ہیں، یہ بھی نصف کے قریب ہو چکا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ
كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم اب دیکھیں یہاں پہ توجہ اس لیے میں دلا رہا ہوں تاکہ ہمیں پہچاننا آ جائے. اب یہاں میم ساکن تھا, اس میم ساکن کے بعد میم آیا نا, تشدید ڈال دی, تو ہم یہاں تو غنہ کر لیں گے. لیکن یہ والا جو میم ساکن تھا, اس میم ساکن کے بعد حرف با آیا, اور یہ ہم نے اگر سیکھا ہے, ہماری مشق ہے کہ جی میم ساکن وہ غنہ کرتا ہے ہمیشہ جس کے بعد حرف با یا میم آ جائے. تو یہ غنہ ہمیں کوئی اور طریقہ نہیں سکھا سکتا سوائے اس کے کہ یہ ہم نے پریکٹس کر کے پکا کر لیا ہو. تو یہ ہمیں پکا کرنا ہے. دیکھیں دکھتا نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چلتا میم ساکن کے بعد حرف با کب آیا, یہ ہماری توجہ میں آتا ہی نہیں, اس لیے ہم نے زندگی میں سنا ہی نہیں ہوتا. ہمیں یہ زندگی میں کبھی نہ پڑھایا ہوتا ہے کسی نے, نہ ہم نے سنا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اب قرہ جو بڑے بڑے ہیں نا, ان کا قرآن سنیں, ان میں آپ کو یہ سب میں سننے کو ملے گا, ارے جب بھی میم ساکن کے بعد با آتا ہے واقعی یہ تو رک کے غنہ کرتے ہیں. تو یہ چیز کو ذرا پیدا کریں گے. یہاں دیکھیں آخر میں جہاں ہم رکے, یہ میم ساکن ہے, اس کے بعد نہ حرف با ہے نہ حرف میم ہے. یہاں میم ساکن ہے, ہر میم ساکن پہ چوکنا ہونا ہے, ہر میم ساکن پہ. اس کے بعد اگر ہمیں با ملتا ہے تو غنہ کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے, کیونکہ میم ساکن کے بعد میم میں تو ہمیں تشدید لگا ہوا مل جائے گا. ٹھیک ہے, اب دوبارہ سے یہاں سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا
دیکھیں جو آج ہم نے سیکھا وہ یہاں آ گیا. نون ساکن کے بعد حرف با، چھوٹا میم بنا ہوا ہے، ہم اس کو میم سے بدل کے پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کی وجہ شاید آج سیکھی ہوگی، تو اس کو اب ہم ذہن میں پکا کر لیں گے. جہاں بھی ہمیں ایسا چھوٹا میم ملے گا ہم غور کریں گے، یا تو نون ساکن یا تنوین ہوگا، اس کے بعد حرف با آ رہا ہوگا. یہ ہمیشہ ہوگا، پورے قرآن میں یہی ملے گا انشاءاللہ. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. اچھا ایک چیز اور بھی جو پچھلے دنوں کسی نے پوچھی، وہ میں نے سوچا تھا کہیں نظر آئے گا تو بتائیں گے. ایک سوال یہ ہے جو ابھی تک صاف نہیں ہو رہا تھا کہ اگر کبھی ساکن اور تجدید ساتھ ساتھ آ جائے تو کیا کرتے ہیں. ساکن اور تجدید دونوں چیزیں ساتھ میں آ جائیں تو کیا کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں آ رہی ہے نا ساتھ میں، یہ یہاں ساکن کا حرف ہے اور یہ آگے تجدید ہے. بس یاد رکھ لیں کہ ساکن کے بعد تجدید آ رہا ہوں نا تو تجدید والا پڑھتے ہیں، ساکن والا بیچ سے چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم نے اس کو من لم نہیں پڑھا، اسے مل لم کر کے پڑھ لیا. بس آسان سے یاد رکھ لیں قاعدہ کیا ہے، اگر ساکن کے ساتھ تجدید والا حرف آ جائے تو ساکن کا حرف نہیں پڑھتے، تجدید کا حرف پڑھتے ہیں. بس یہ آسان قاعدہ ہے، بس اس کو یاد رکھ لیں گے انشاءاللہ. وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. صدق اللہ العظیم. چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا. نماز کے فرائض تقریباً سبھی کو یاد ہو گئے ہوں گے.
جب تک مجھے رپورٹ نہیں آئے گی نا کہ ہاں سب لوگوں کو یاد ہو گئے، تو میں اسی لیے سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں یاد ابھی ہوئے اور مزید سیکھنا چاہ رہے ہیں یا سب کو آ گئے تو میں اب مضمون آگے بڑھاؤں، تو یہ مجھے پتہ نہیں چلتا۔ آج بھی میں نے معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ سب کو آ گئے۔ اگر آ گئے تو اچھی بات ہے، ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، لیکن آج آپ لوگ کم از کم ایک دفعہ سب فرائض جو پہلے والے ہیں 7 اور جو نماز کے اندر کے ہیں 7، یہ ایک دوسرے کو سنا لیں، مشکل سے 2 کی جوڑی بنائیں، بس پہلا دوسرے سے سن لے، دوسرا پہلے سے سن لے، 2 کی جوڑی۔ جیسے ہی کلاس آج ختم ہو رک کے 1 منٹ لگے گا، بس 1 منٹ میں سب ایک دوسرے کو سنا دیں گے۔ تو یہ کوشش کر کے آج کر لیجئے گا تاکہ اطمینان ہو جائے ہاں سب کو آ گئے، اور اشاروں سے یاد کریں گے تو بہت ہی آسان ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ 7 وہ ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف یہ اشارے سے، نیچے سے اوپر کے اشارے میں سیکھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نیچے کی جگہ دے گی زمین، وہ جگہ کا پاک ہونا، پھر اس سے اوپر آئے جسم چھوا، جسم کا پاک ہونا، اور اوپر آئے کپڑے چھوئے، کپڑے کا پاک ہونا، پھر کپڑے چھو لیے تو پھر کپڑے کا ڈھکا ہونا، صدر کا ڈھکا ہونا، پھر اس سے اور اوپر آئے تو اپنے رخ کو دیکھا ہمارا قبلے کی طرف ہے، ہاں قبلے کی طرف ہے، پھر اور اوپر آ کے آنکھوں سے غور کیا بھائی کون سی نماز کا وقت ہے، تو وہ نماز کا وقت کا پتہ ہونا، پھر ایک دم اوپر چلے اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کر لینا۔ اب نماز شروع کر رہے ہیں تو پھر اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے تکبیر تحریمہ کہنا، پھر ہم کس حالت میں ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں تو قیام ہے، وہ دوسرا فرض ہے، پھر کھڑے کیا چپ چاپ ہیں، نہیں، اندر کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، وہ تو تلاوت کر رہے ہیں، تیسرا فرض ہو گیا، پھر کیا کرتے ہیں جی رکوع میں چلے جاتے ہیں، وہ چوتھا فرض ہو گیا، رکوع سے اٹھ کے کیا کرتے ہیں، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، وہ 5واں فرض ہو گیا، اور پھر نماز کے آخر میں بالکل چلے جائیں، آخری قعدے میں بیٹھنا، یعنی اتحیات کی مقدار کا بیٹھنا، اس میں اتحیات کا پڑھنا وہ الگ واجب ہے، لیکن فرض کیا ہے، آخری رکعت میں بیٹھیں، آخری رکعت میں بیٹھیں، تو یہ قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، یہ چھٹا فرض ہو گیا، اور اپنی مرضی یا ارادے سے نماز کو ختم کرنا، جب تک ہم ارادے سے نماز کو ختم نہیں کریں گے نماز جاری رہے گی۔ تو سلام پھیرنا ایک اس کی ایک عام مثال ہوتی ہے، لیکن نماز کو ارادے سے ختم کرنا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ آج شروع کرتے ہیں ایک اور چیز بھی ساتھ میں، غسل کے فرائض۔ یہ کتنے ہوتے ہیں؟ آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ غسل کے فرائض 3 ہوتے ہیں، وہ یاد آ گیا کسی نے، جب بھی میں یہ غسل کے فرائض کراتا ہوں تو عموماً یہ والی بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ کسی سے پوچھا کہ بھائی غسل کے کتنے فرائض ہیں، اس نے کہا 3۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے جی بالٹی، صابن اور پانی، 3 چیزیں چاہیے، بالٹی، صابن اور پانی، یہ 3 چیزیں ہوں گی تو نہ غسل ہو جائے گا۔ اب اس نے 3 کی تشریح اپنے طور پہ تو کری ہے، لیکن شریعت میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ 3 غسل کے فرائض اصل میں کیا ہے، وہ ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اپنی اگلی نسل کو بھی سکھانے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں۔ میں کیا عرض کروں، اس میں اتنی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ غسل کے فرائض پتہ ہی نہیں چلتے کہ جی غسل کے فرائض، بس پانی ڈال کے نہا لینے کو غسل سمجھتے ہیں، پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ جب پاکی حاصل نہیں ہوئی تو ساری عبادات، قرآن کی تلاوت گئی، نمازیں گئیں، روزے گئے، سب چیزیں گئیں۔ بھئی جب ہم پاک ہی نہیں ہیں تو ہماری کوئی بھی عبادت کیسے ہوگی؟ تو یہ اس لیے انتہائی اہم مسئلہ ہے، ہر ایک کو یہ سکھائیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ ایک تو ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہی ہے، اس کے علاوہ 2 جو چیزیں ان کا ذرا سا اہتمام کروانا ہے، ذرا سا 1 ہفتے بھر 10 دن بھی اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے ساتھ والوں کو، اپنے جاننے والوں کو بتائیں گے نا تو ہمارا بھی پکا ہو جائے گا، اور ان کے لیے بڑی سہولت، ان پہ ایک بہت بڑا جسے کہنا ہم احسان عظیم کر دیں گے اگر ہم کسی کو بھی یہ بتا دیں گے۔ تو یہ ضرور سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی۔ غسل کے فرائض میں پہلا فرض کیا ہے وہ دیکھ لیں، منہ بھر کر کلی کرنا، بس منہ بھر کر کلی کرنا، اس طرح کہ کوئی حصہ حلق تک باقی نہ رہ جائے، یعنی حلق جو نرخرا ہے نا، یہاں تک کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ دانت وغیرہ میں کچھ پھنسا ہو تو پہلے صاف کر لیں، اور روزے سے نہ ہو تو اچھی طرح غرارہ بھی کر لیں۔ روزے میں غرارہ نہ کریں کیونکہ پانی جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو غرارہ کریں خوب آرام سے،
اور پورے منہ میں خوب اچھی طرح، اگر کچھ کھایا وایا ہے تو اس کو برش کر کے نکال لیں یا ویسے ٹوتھ پک سے نکال لیں، اس طرح صاف کریں پورے منہ کو. اور پھر اس کے بعد، کیونکہ ہمیں ہر حصے تک پانی کو کلی کرنے میں پہنچانا ہے منہ میں، تو اس لیے یہ تو ایک فرض ہو گیا. آسان ہے، تقریباً ہر ایک ہی کر سکتا ہے، ہر ایک کر لے گا اور ذرا سی توجہ کرے گا تو آرام سے کر لے گا. دوسرا، اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے ناک میں پانی ڈالنا، کیونکہ عادت نہیں ہے نا ناک میں، اس لیے عام طور پہ آدمی پانی اوپر تک چڑھاتا نہیں ہے، بس وہ ایسی پانی اوپر سے گزرا ناک سے اور بس ختم. ناک کو پہلے خوب اچھی طرح سے صاف کر لیں، صاف کریں. صاف کرنے سے مراد یہ کہ اگر ناک میں کوئی چیز ایسی ہے جو جم سی گئی ہے، کبھی کبھی ایسے ناک کی رینٹ ہوتی ہیں جو جم جاتی ہیں، تو ان کو نکال دیں. اگر وہ نہیں نکالی اور ہم نے ناک میں پانی ڈالا، بعد میں وہ نکل گئی، تو جس جگہ سے نکلی وہ جگہ تو سوکھی رہ گئی نا، اور وہ جو سوکھی رہ گئی تو وہ غسل نہیں ہوا. تو اس لیے ناک کو پہلے اچھی طرح صاف کریں گے، پھر ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچائیں گے. روزے کی حالت میں ذرا احتیاط کریں گے، زیادہ اوپر نہیں چڑھائیں گے کہ وہ اوپر سے دماغ میں چڑھ جائے یا حلق میں آ جائے اس سے پانی. یہ چیز کا خیال کرنا ہے. ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے، 2 ہو گئے. اور تیسرا تو سب کو ہی پتہ ہے، وہ سبھی کرتے ہیں، کہ تمام جسم پر خوب اچھی طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. یہ تمام فرائض کم از کم ایک مرتبہ کرنا ضروری ہے. مسنون طریقہ کیا ہے نہانے کا وہ انشاءاللہ بتا دیں گے، وہ بھی بتا دیں گے، لیکن کم از کم ایک دفعہ یہ کر لینا ضروری ہے. تو یہ ہم ہر ایک کو سیکھے بھی اور سکھا بھی دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. 5واں حصہ ہمارا قرآن کی باتیں. ایک آج بھی ایک آیت لی ہے انشاءاللہ تعالی، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس البر، نیکی صرف یہ نہیں ہے، ان تولو، یہ کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف، تم اپنے چہرے کو پھیر لو مشرق یا مغرب کی طرف. ولیکن البر، اور کوئی شخص، اصل نیکی تو یہ ہے، ولیکن البر، اور اصل نیکی تو یہ ہے، یہ یوں کہہ لیں، اور لیکن نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر. یعنی ایمان لانا یہ ہے اصل مقصود. صرف کسی رخ پہ، جیسے ہندو، جیسے اور دوسرے مذہب کے ماننے والے، وہ مختلف سمتوں میں مختلف اپنی عبادتیں کرتے ہیں، تو اس سے مطلوب نہیں ہے. مطلوب کیا ہے کہ ایمان ہونا چاہیے. ایمان کیا چیز ہے؟ دل کا یقین. انشاءاللہ کل اس پہ تفصیلی بات کریں گے، کل بتائیں گے ایمان اور عبادات میں فرق کیا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 177. سورہ کا نمبر ہے دوسری سورت ہی ہے سورہ بقرہ، سب کو پتہ ہے. ایک چھوٹی سی بات پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کر دوں، بہت اہم بات ہے. دیکھیں، گناہوں پر کبھی بھی گواہ مت بناؤ. 2 باتیں ہیں اس میں، 2 باتیں. پہلی بات تو یہ، دیکھیں، جو گناہ پبلکلی کیے جاتے ہیں نا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. یعنی چھپ کے کوئی گناہ ہو وہ پھر بھی اتنا برا نہیں ہے جتنا، کیوں چھپ کے کیوں کر رہا ہے؟ کم از کم اللہ کا خوف تو ہے نا، اللہ کا خوف تو ہے. خوف کے ساتھ وہ کوئی گناہ ہو گیا تو معافی تلافی بھی ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، ہر ایک کے سامنے کھلا وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ گناہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہ عظیم، گناہ کبیرہ کہا ہے، وہ گناہ سر عام کیا جا رہا ہے، تو یہ تو بہت ہی برا ہے. تو یعنی جو لوگ آپ کو وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ کون ہو جائیں گے؟ وہ سب گواہ بن جائیں گے، وہ گواہ ہوں گے. وہ کہیں گے بھائی اس آدمی کو ہم جانتے ہیں یہ شرابی ہے، بھائی اس کو ہم جانتے ہیں یہ چور ہے،
بھائی اس کو ہم جانتے ہیں یہ زانی ہے، بھائی اس کو ہم جانتے ہیں یہ راشی ہے، تو یہ کون لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں؟ جو سر عام اسے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہم اب اس کے لوگ خود بخود گواہ بن جاتے ہیں، خود بخود گواہ بن جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ صورت ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ کیوں خطرناک ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے، وہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ ہم گناہ کوئی سامنے تو نہیں کر رہے، لیکن اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کر دیا۔ ہم نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے، اب تو ہم بہت، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، ہم نیکی کی طرف آ گئے، ورنہ ایک زمانہ تھا اس میں تو ہم یہ بھی کرتے تھے، ہم یہ بھی کرتے تھے، ہم یہ بھی کرتے تھے۔ کیوں بتا رہے ہیں بھائی؟ کیوں بتا رہے ہیں کسی کو؟ لوگ کیا وہ گناہ ہمارے معاف کر دیں گے یا کروا دیں گے؟ کیوں بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ کیوں گواہ بنا رہے ہیں ہم؟ کیوں بنا رہے ہیں ہم گواہ؟ تو گناہوں پر کبھی بھی گواہ نہیں بنانے چاہیے، کبھی بھی نہیں بنانے چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ آپ سمجھیے گا۔ گناہ جو ہوں گے نا وہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے، توبہ سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہم نے گواہ بنا دیے، یہ گواہ تو باقی رہ جائیں گے نا، ان کے دماغوں سے، اس سے کون نکالے گا؟ کون نکالے گا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے سامنے تمام گناہوں کا ہم اعتراف کریں، اللہ کے سامنے تنہائی میں، اور کسی سے بھی نہ کریں، کیونکہ کسی اور سے کیا تو وہ گواہ بن گیا، تو وہ ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ کل کو ہم نے توبہ سے اپنے گناہ تو معاف کرا لیے، وہ میدان محشر میں گواہی دے گا میں نے تو اسے یہ گناہ بھی کرتے دیکھا، یا پھر اس نے مجھے خود بتایا کہ جی یہ گناہ اس نے کیا تھا تو میں گواہ ہوں۔ اس کی گواہی کیسے ختم ہوگی؟ اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت احتیاط کریں گناہوں سے۔ ویسے تو ہر ایک کو ہی بچنا چاہیے، لیکن ظاہری گناہوں سے تو ہر حال میں بچ جائیں، کوئی گواہ نہ بنے۔ اور پھر میں نے عرض کیا نا، کسی کے سامنے اپنے گناہوں کو کبھی نہ بیان کریں، کبھی نہ بتائیں۔ کس کے سامنے بیان کرنا ہے؟ بس اللہ کے سامنے، بس اللہ کے سامنے تنہائی میں۔ اور اللہ معاف کر دیتے ہیں، ایسا دل میں سکون ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے واقعی میرے رب نے میرے ساری خطائیں معاف کر دیں۔ میں کبھی ویسے دعا تو کروں، میں تھوڑا توجہ تو کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما دے۔ یہ روزمرہ کے چند کام ہیں، ہم نے کہا کہ جی روزانہ اس کو ایک معمول میں لے آئیے، انشاءاللہ بڑی ترقی حاصل ہوگی، بڑی ترقی ملے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔